صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی کے اپنے اوقات اور مال کی بچت کیسے کرنا چاہیے، اس موقع پر مال کی بچت کرنے کے طریقے اور اس کی ضرورت، بچت نہ کرنے کے نقصانات کے موضوع پر گفتگو کرنا ہے، اور بچت کرنے کے نام پر جو ناجائز طریقے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اس کا بھی مذاکرہ کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، بچت کرنا ضروری ہے۔ اس زمانے میں طبیعتیں کمزور ہو گئیں، توکل مضبوط نہیں ہے، رشتوں میں اتنی وفاداریاں باقی نہ رہی، بیماریاں، علاج کے لمبے چوڑے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، تو بچت کرنا ضروری ہے تاکہ ایمان محفوظ رہے، غیرت آدمی کی ختم نہ ہو، کسی اور کے سامنے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی گود میں درہم رکھ کر کھیلا کرتے تھے، ادھر سے ادھر الٹ پلٹ کیا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے لولا هذه الدنانیر لتمندل بنا الملوک، اگر یہ پیسہ ہمارے پاس نہ ہوتا تو بادشاہ ہمیں رومال بنا لیتے، پہنچ کے پھینکنے کا ذریعہ بنا دیتے۔ تو بچت کرنا اس لیے تاکہ وقت پر زکوٰۃ ادا ہو جائے، فرض حج کی ترتیب بن جائے، نفل صدقے کا موقع ملے، ذاتی مکان کی تعمیر میں سہولت ہو، لڑکے لڑکیوں کی شادی میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، دوسرے بیواؤں یتیموں کی حاجت روائی کا اللہ تعالی موقع عطا فرمائے، ایمرجنسی میں آنے والی بیماریوں کا علاج ہو سکے، کسی کا بندہ احسان نہ بننا پڑے، اس لیے بچت کرنا ضروری ہے۔ بچت ہم کیوں نہیں کر پاتے ہیں موجودہ زمانے میں؟ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلی وجہ بچت نہ کرنے کی، ہر وقت دوسروں سے موازنہ اور کمپیئر کیا جاتا ہے، دوسرے کی گاڑی، دوسرے کا فون، دوسرے کا مکان، دوسرے کے فنکشنز، ہر وقت دوسرے سے موازنے کی وجہ سے ہر آدمی کو اس کی کمائی کم محسوس ہوتی ہے۔ بچت نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں سودی اور غیر سودی قرضے آسانی سے مل رہے ہیں، ریچارج بھی کرنا ہو فون کو تو فون میں اعلان آتے رہتا ہے
کہ آپ کو لون پر ریچارج کر دیا جائے گا، بینکوں سے کالز آتے رہتے ہیں، ملازمت پر چڑھنے کی دیر ہے، بینک والا گھر پہ پہنچ جاتا ہے، آسانی سے قرض کا مل جانا، یہ بھی بچت نہ کرنے کی دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ 24 گھنٹے خریداری۔ پہلے زمانے میں ہفتے میں، مہینے میں، سال میں خریداری کی ترتیب ہوا کرتی تھی۔ کریڈٹ کارڈ کا زمانہ ہے، آن لائن شاپنگ کا زمانہ ہے، ایمیزون وغیرہ مختلف کمپنیاں 24 گھنٹے آدمی خرید رہا ہے، سامان گھر پہنچ جاتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اپنی آمدنی اور اپنے خرچ، اپنی انکم اور اپنے ایکسپنسز میں صحیح بیلنس کر ہی نہیں پاتے ہیں، کبھی جوڑ کر دیکھتے ہی نہیں ہیں، بجٹ بنایا ہی نہیں جاتا ہے، تجزیہ کرنے سے مفلوج ہو چکے ہیں، اور بعض گھرانوں کے اندر نفل صدقہ دینے یا رشتہ داروں کی مدد کرنے کا بھی کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ اندھا دھن بہنوں کو دے دیا، بیٹوں کو دے دیا، پوتروں کو دے دیا، نواسوں کو دے دیا، معذوروں کو دے دیا، اندھا دھن خرچ کر دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بچت نہیں ہو پاتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سودی قرضے لے کر رکھا ہے، فضول خرچیاں زندگی میں ہیں، کھانا کتنا پھینکا جاتا ہے، کپڑے بھرے ہوئے ہیں الماریوں میں پھر بھی خریدے جاتے ہیں، چپل رکھے ہوئے ہیں صحن میں پھر بھی دوبارہ خریدا جاتا ہے۔ بچت نہ ہونے کے یہ اسباب ہماری زندگیوں میں پائے جاتے ہیں۔ رسومات، ناجائز تقریبات، برتھ ڈے، سانچک سے لے کر جمعگیاں، مختلف قسم کی دعوتیں، دعوتوں میں ہدیے کے ساتھ اور گفٹ کے ساتھ شرکت، فرق نہیں کر پاتا ہے انسان کہ کون سا خرچ ضروری ہے، کون سا غیر ضروری ہے، کون سا کم ضروری ہے۔ تیسرا عنوان ہے کہ بچت کیسے کی جائے، بچت کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ بچت کرنے کا سب سے پہلا طریقہ کہ جتنی آمدنی اور جتنا خرچ ہے اس کو بیلنس کرنا چاہیے، توازن برقرار رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ 10,000 کی آمدنی ہے، 15,000 خرچ ہے، 12,000 خرچ ہے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ آمدنی 10,000 ہے اور چٹھیاں ڈال کر رکھا ہے، کمیشن کی چٹھیاں، قرض اٹھا کر رکھ لیا پہلے ہی، آمدنی کے آنے سے پہلے ہی، تنخواہ ملنے سے پہلے ہی بینک کی طرف سے کٹ جاتی ہے تنخواہ۔ بچت کا دوسرا طریقہ، پہلے گھر کا کرایہ، کرنٹ کا بل، بچوں کی تعلیمی فیس اور راشن کی خریداری پہلے کر لینا چاہیے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ گھریلو خریداری ہر دن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ماہانہ، ہفتہ واری، 15 روزہ ایک ساتھ خریداری کرنے سے بچت کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ بازاری کھانے سے اپنے آپ کو بچائیے، بازاری کھانے سے نہ بچنا، ہمیشہ بازار کا کھانا، بچت کیسے ہوگی؟ بیٹوں کو، بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنے فارغ اوقات میں تعلیم، دین کی محنتیں، اللہ والوں کی صحبتیں، اس کے علاوہ جو وقت بچے سلائی سیکھیے، کڑھائی کیجیے، ٹیوشن پڑھائیے، مکتب سنبھالیے، فارغ اوقات میں گھر بیٹھے کوئی آن لائن جاب کیا جا سکتا ہے یا ورک کیا جا سکتا ہے تو ورک کیجیے۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ اضافی ذریعے آمدنی بھی بنانا چاہیے۔ پیسے یوں ہی رکھے ہوئے ہیں، کرائے کا مکان خرید لیا، کرائے کی آمدنی شروع ہو گئی، کسی کاروبار میں انویسٹ کر دیا، مشورے سے، بھروسہ مند طریقے سے، لکھت پڑھت کے ساتھ، چھوٹی سی دکان اور لگا لی ملازمت کرتے ہوئے تاکہ اضافی ذریعہ آمدنی ہو جائے۔
सातवां तरीका ये है कि गल्ले बनाइए, छोटी रकम की बचत से शुरुआत कीजिए। 10 रुपए डालने से क्या होगा, 20 रुपए डालने से क्या होगा, ये मत सोचिए, जर्रा जर्रा पहाड़ हो जाता है। आठवां तरीका यह है कि पहले वक्त की बचत कीजिए, फिर माल की बचत कीजिए। लोग वक्त की बचत करना नहीं चाहते हैं, होटलों में और पता नहीं कहां कहां पर अपनी सलाहियतों को जाया करते हैं। नौवां तरीका बचत का यह है कि बाजार जाने से पहले सामान की फहरिस्त बना ली जाए। सामान की फहरिस्त बनी नहीं होती है तो आदमी गैर जरूरी चीजें जरूर खरीद लेता है। 10वां तरीका यह है कि इमदादी चिट्ठी चलाए। 10 आदमी सब मिलकर 100 रुपये डालते हो और सबको 1000 मिल जाते हो। हर आदमी को 1000 जमा कराना है, हर आदमी को 1000 मिलना है। यह इमदादी चिट्ठी है, बीसी की चिट्ठी है। इससे बचत करने में सहूलत होती है। घर वालों को बैठकर मशवरा करना चाहिए। 11वां तरीका, करंट का बिल कैसे कम हो, खाना कम से कम फेंका जाए, पानी ज्यादा जाए ना हो, इस तरह का निजाम बनना चाहिए। 12वां तरीका यह है कि नौकरानी को निकाल दिया जाए। मेरी बेटियां ये काम क्यों नहीं कर सकती हैं, मैं खुद क्यों नहीं कर सकता हूं, घर के बच्चे क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर नौकरानी की जरूरत ना हो तो उसकी तनख्वाह का बोझ आदमी अपनी गर्दन पर न रखे। जायद रकम आदमी अकाउंट में रखता है तो फिर बेकाबू होकर शॉपिंग करता है। जरूरियात के पैसे ही अकाउंट में रखें और बाकी पैसे दूसरी जगहों पर रखें ताकि खर्च करते वक्त हाथ खुल न जाए। ला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त। जेवरात खरीद कर रख दीजिए, जमीन खरीद कर रख दीजिए, जायज किस्तों पर, इंस्टॉलमेंट पर, जायज किस्तों पर, कि जितनी किस्तें हैं उतनी ही देना है, वक्त बढ़ने पर जायद नहीं देना पड़ेगा और दिए हुए इंस्टॉलमेंट भी जाय नहीं होंगे। तो जायज किस्तों पर कोई चीज खरीदना शुरू कर दीजिए। आखिरी उन्वान है कि हमारे मुआशरे में बचत करने के नाजायज तरीके क्या चल रहे हैं। हमारे मुआशरे के अंदर बचत करने का एक नाजायज तरीका है फिक्स डिपॉजिट करना। हमारे लिए हराम है, इजाफी रकम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कमीशन की चिट्ठी, हर आदमी 100 रुपये डालता है, 10 आदमी है, हर आदमी को 1000 नहीं मिलते, बल्कि जो मजबूर और कमजोर 1000 की चिट्ठी 900 में उठाएगा, 800 में उठाएगा, 700 में उठाएगा, उसको दे दी जाएगी। गोया वो मजबूर आदमी देता तो 1000 रुपये है और अपने 2-300 का नुकसान कर लेता है और दूसरे लोग उससे वो मिट्टी वसूल करते हैं, ब्याज और वड्डी और इंटरेस्ट वसूल करते हैं। ये कमीशन की चिट्ठी नाजायज है। नाजायज किस्तों का अंदाज, नाजायज किस्तें, नाजायज इंस्टॉलमेंट लोग उठा लेते हैं। जितना वक्त बढ़ेगा उतने इंस्टॉलमेंट बढ़ेंगे। अगर अदा नहीं कर पाया तो पिछले पैसे जाए हो जाएंगे। इंस्टॉलमेंट पर कार खरीद लिया, इंस्टॉलमेंट पर फ्रिज ला लिया, पैसे जमा करके ही लीजिए। बचत का एक नाजायज तरीका यह है कि बैंक लोन उठा लिया जाता है कि मौलाना पैसे जमा नहीं होते हैं, लोन पर हम ला लेंगे कार, लोन पर हम ले लेंगे घर, तो मजबूरी न चाहते हुए भी पैसे बैंक को पहुंच जाएंगे। एक तो ये सूद है और दूसरा जहनी दबाव बहुत होता है। बैंक हमारे लिए कोई रहमदिल नहीं है, पैसे बांटने के लिए नहीं बैठा है। इस तरह से हमें चाहिए कि बचत करने के जायज तरीकों को अपनाएं ताकि जिंदगी मोतदिल, मयाना रवी, खुददारी और गैरत के साथ गुजार सके। अल्लाह ताला हम सबको सही इल्म अमल